الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ڈاکٹر سعاد محمد عباس، ڈپارٹمنٹ آف قرآن اینڈ تفسیر سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے یونٹ 2 کے حوالے سے بات کی تھی جو کہ تعارف وحی کے حوالے سے تھا۔ آج کے پروگرام میں یونٹ 2 کا جو بقیہ حصہ تھا اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ سب سے پہلا جو موضوع ہے آج کا وہ ہے وحی اور قرآن۔ اس میں جو سوالات ہیں ہمارے پاس اور ان کا جواب ہم نے دینا ہے وہ یہ ہے کہ کیا وحی صرف قرآن کریم میں منحصر ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی وحی ہے؟ کیا قرآن کریم کے الفاظ اور معانی دونوں من جانب اللہ ہیں یا صرف معانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور الفاظ والعیاذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں؟ اور کچھ شکوک اور شبہات جو منکرین وحی، منکرین قرآن، منکرین سنت اور مستشرقین نے اٹھائے ہیں ان کا تھوڑا سا ہم مدلل جواب دیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن کریم خود اس چیز کی شہادت دیتا ہے کہ قرآن کریم من جانب اللہ ہے اور وحی الہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یعنی کہ یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا تاکہ میں تمہیں اور جن تک یہ پہنچے سب کو متنبہ کر دوں۔ تو یہاں کلیئر کٹ قرآن کریم خود یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں لگ بھگ 300 سے زیادہ لفظ قل کا استعمال ہوا ہے، یعنی کہ کہہ دیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہہ دیجئے۔ تو کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے؟ اس کے علاوہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے جو اس چیز کی دلالت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے قرآن کریم، اور اس میں کسی قسم کا لفظ کا تغیر اور تبدل نہیں ہے جب سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، محفوظ ہوا اور آج تک وہی ہے اور آخرت تک وہی رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ آپ نہیں جانتے کہ ایمان کیا چیز ہے اور کتاب کیا ہے، مگر ہم نے اس کو ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت سے پہلے جو زندگی تھی 40 سالہ، وہ بھی اس چیز کی شہادت دیتی ہے۔ خود قریش کفار مکہ اس چیز کی شہادت دیتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ انہوں نے جس طرح کی زندگی گزاری اور امی تھے، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، تو کیا یہ اس چیز کے لیے کافی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دفعہ بہت سارے ہزاروں سال پہلے کے قصے بہت ہی صحت اور صداقت کے ساتھ اپنی قوم کو جو ہے وہ سنائے؟ تو کیا یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ یہ ان کا کلام نہیں ہے؟ انہوں نے کسی سے نہیں سیکھا بلکہ ان پر بذریعہ وحی جو ہے وہ اتارا گیا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں متعدد ایسے واقعات ہیں، ایسے مضامین ہیں جو اس چیز کی دلالت ہے اور صداقت ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت پر جو آیات اتری تھیں، 10 آیات اکٹھی اتری تھیں، ان میں بہت تاخیر ہوئی تھی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہوتے تو کیا اس میں تاخیر ہوتی؟ نہیں ہوتی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کا جواب اسی وقت دیتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا۔ تو یہ جو تاخیر تھی، یہ جو انتظار تھا، یہ اس چیز کی دلالت ہے، اس چیز کی شہادت ہے کہ یہ کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ اچھا، پہلے ہم نے جو تقسیم پڑھی تھی وہ تو وحی کی مختلف صورتیں تھیں۔ وحی کی بیسیکلی اقسام کیا ہے؟ وحی 2 طرح کی ہے، ایک وحی متلو ہے اور ایک وحی غیر متلو ہے، جس کو ہم وحی جلی اور وحی خفی کہیں گے۔ وحی متلو اور جلی قرآن کریم ہے جو واضح ہے، جس کی تلاوت کا ہمیں ایک حکم دیا گیا ہے اور اس پر اجر و ثواب کا وعدہ بھی ہے۔ اور وحی خفی یا غیر متلو جو ہے وہ سنت کو کہا جاتا ہے۔ غیر متلو کیوں؟ کیونکہ سنت پر عمل کا حکم دیا گیا ہے، اس کو پڑھنے پر اس کا کوئی اجر و ثواب، جس طرح ہم تلاوت کرتے ہیں، تلاوت پر کوئی پڑھنے پر کوئی اجر و ثواب کا وعدہ نہیں ہے، اس پر عمل ہم نے کرنا ہے، اس لیے اس کو غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ اور خفی اس لیے کیونکہ جتنے بھی اصول اور کلیات جو ہیں وہ قرآن کریم میں ذکر ہیں، ان کی تشریح سنت کرتی ہے اور شرعی احکامات کی جزوی تفصیل جو ہے وہ ہمیں سنت کے ذریعے پتہ چلتی ہے۔ تو دونوں وحی ہیں اور قرآن کریم خود اس چیز کی شہادت دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرمائیں گے، چاہے وہ ان کے اجتہاد کا
نتیجہ ہو، چاہے ان کو فہم فراست کا نتیجہ ہو، چاہے وہ ان کو خواب میں آئے، چاہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہو، تو وہ وحی ہے اور اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ہم پر فرض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ جو بھی وہ کچھ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اور سنت میں مضامین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن الفاظ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ میں نے لیکچر کے شروع میں یہ بات کی تھی کہ منکرین وحی اور مستشرقین کے کچھ اعتراضات ہیں سنت پر بھی، قرآن کریم پر بھی۔ وہ اعتراضات کیا ہیں؟ جو لوگ وحی پر اعتراض اٹھاتے ہیں، جو مستشرقین ہیں، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ اعتراض کی غرض سے ہے، اس کی کوئی ویلڈ اس کی کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، وہ لوگ اس کے لیے کوئی ویلڈ آرگومنٹ پیش نہیں کرتے، لیکن کس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، کیا اعتراض کرتے ہیں؟ کیونکہ انسان نے بہت ترقی کر لی ہوئی ہے، انسان نے بہت ساری چیزیں ایجاد کی ہیں، انوینٹ کی ہیں، سائنس کا دور ہے، ڈیجیٹل ورلڈ ہے، تو مستشرقین اور جو اسپیشلی جو لوگ کسی وحی پر یا کسی ڈیوائن پاور پر یقین نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز ایکسپیرینس نہیں ہو سکتی، ایکسپیرینشل نہیں ہے، امپیریکل نہیں ہے، جو چیز ہمیں امپیریکل ڈاٹا نہیں دیتی ہے، یا جس چیز کو انسان کی عقل نہیں سمجھ سکتی یا عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ اس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو بہت سارے مستشرقین کا یہ اعتراض ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں اور ان کے دل پر صرف معانی اترتے تھے۔ جو آیت میں آیا ہے نا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ قرآن، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے تھا کہ وہ تاکہ تیزی سے جو ہے وہ اس کو یاد کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کے دل میں اس کو محفوظ کرے اور ان کو یاد کروائیں، اور پھر امت نے بھی اس کو یاد کیا۔ تو یہ اعتراض صرف اس لیے کیونکہ دین کی سمجھ نہیں ہے، قرآن کریم کی حقیقت کی سمجھ نہیں ہے، اسلام کی سمجھ نہیں ہے۔ اچھا، یہاں اہل علم یہ مثال دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہر چیز کو عقل کے پیمانے پہ ناپتے ہیں، اور میں نے جب مصادر المعرفہ ذکر کیا تھا تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا اور میں نے بیان کیا تھا کہ عقل کا دائرہ کار بھی محدود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو عقل ہمیں دی ہے اس کا مقابلہ کسی بھی مخلوق کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ انسان نے اپنی عقل کے ذریعے اتنی ترقی کی ہے کہ انسان چاند تک پہنچ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ایسا ایریا ہے جو میٹا فزکس سے متعلق ہے جس کے ذریعے ہم عقل تک نہیں پہنچ سکتے، وہ غیبی امور ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس زندگی کے بعد کیا کوئی زندگی ہے؟ کیا حیات بعد الممات ہے؟ کیا کوئی سزا اور جزا کا کوئی کانسیپٹ ہے؟ تو ہے، یہ چیزیں ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے پہنچی ہیں۔ اس میں جو اہل علم سب سے ایک بہترین اس کا جو عقلی جواب دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک کانسیپٹ ہے ہیپناٹائز کرنے کا، تنوین کرنے کا، جس کے ذریعے انسان دوسرے انسان کے قلب اور مائنڈ کو مسخر کر سکتا ہے اور اس سے جو چیز چاہے کہلوا سکتا ہے، اور کوئی بھی چیز چاہے تو اس سے وہ کروا بھی سکتا ہے۔ جب انسانی عقل یہ کام کر سکتی ہے کہ کسی کے عقل اور قلب کو مسخر کر سکتی ہے اس سائنٹیفک ایک پروسیجر کے ذریعے، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کو مسخر نہیں کر سکتے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسا ذرائع کا وسیلہ نہیں بنا سکتے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور کسی خاص ہستی جو انبیاء کرام علیہ السلام کی ہستی ہے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نظام نہیں بنا سکتے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بعید نہیں ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا جواب تھا ان لوگوں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی وحی کا، اور یہ سائنٹیفک آرگیومنٹس کے ساتھ یا پروفس کے ساتھ اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، تو ان کے لیے یہ جواب ہے جب انسان اتنا کچھ کر سکتا ہے، اتنے ذرائع ابلاغ ہمارے پاس اب موجود ہے کہ اب ہزاروں میل کے فاصلے سے کسی دوسرے انسان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اسے دیکھ سکتے ہیں، کیا پرانے زمانے کے لوگوں کے ذہن میں کبھی یہ بات آئی ہوگی کہ کبھی اتنی ترقی ہوگی؟ لیکن اگر وہ اس چیز کو امپاسبل سمجھتے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امپاسبل ہے، یہ کام ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بذریعہ فرشتہ یا براہ راست یا خواب کے ذریعے جو ہے وہ اپنی وحی نازل فرمائے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو رہنمائی دیں، ہدایت دیں،
اور زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائیں، اور یہ طریقہ سکھائیں کہ ہم ایک کامیاب زندگی اور اپنی آخرت کو کیسے کامیاب کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع یہیں تک تھا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں 3rd یونٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ مجھے ڈاکٹر سعاد محمد عباس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔